الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس حدیث کو 7 دفعہ نہ سنا ہوتا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو میں اس کو آگے نہ بیان کرتا۔ وہ یہ ہے حدیث مبارکہ کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن کے زلزلے سے، خوف سے، دہشت سے محفوظ رہیں گے، اور وہ 3 قسم کے لوگوں میں پہلی قسم اس بندے کی ہے جس نے اللہ کے لیے قرآن پڑھا اور امامت کی، اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہے، اور دوسرا وہ بندہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا وہ بندہ جس نے اپنے متحدوں سے بھی معاملہ صحیح رکھا اور اپنے بڑوں سے بھی۔ ہر بندہ، اس کے نیچے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کام کر رہتے ہیں، وہ انڈر کسی کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں، جو یہ 3 کام کرتے ہیں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں اور اپنا یعنی گویا کہ وہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن کی سختی سے اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کا آغاز اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے اور تو ہمیں ربنا آمنا فاکتبنا، جو ہے نا، اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں جو آپ کی یعنی شہادت دینے والے ہیں تیری وحدانیت کی، تو ان میں سے ہمارا نام لکھ لے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو بلکہ آپ کو پتہ چلا کہ ایسے کچھ لوگوں نے کہا ہم کبھی ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور ہم جنگلوں کو نکل جائیں گے اور ہم شادیاں نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں یعنی وہ سارے کے سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا اور ان کو اپنے لیے اس کے اوپر پابندی لگا لینا، اس سے منع کیا گیا کہ اے ایمان والو، جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی چیزیں کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ اس دور میں لوگ وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے جو جائز ہوتی تھی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے حوالے سے حلال کی ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یہ چیز مناسب نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہو، اس کو توڑ دیتے ہو، یعنی اگر قسم کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اگر آپ قسم کسی کام کے حوالے سے اٹھاتے ہیں اور پھر وہ کسی وجہ سے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں تو اس کا بتایا گیا کہ آپ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا غلام کو آزاد کریں، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھیں۔ یعنی وہ اگر کوئی بندہ قسم کسی حوالے سے اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ کام پھر کر جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بتایا گیا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے شراب اور جوا اور یہ جتنے بت اور پانسے ہیں یہ حرام کر دیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کا مقصد یہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے، نشے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اور اس قسم کی نافرمانیوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد بلا دے، تمہیں اللہ سے دور کر دے اور تم اس کی بات نہ مانو۔ یعنی ان چیزوں میں پڑھ کر یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم نماز کو بھول جاتے ہو، تمہیں اللہ کی یاد سے جو ہے نا وہ تعلق نہیں رہتا، ان چیزوں کو تم سرے سے چھوڑ دو۔ پھر احرام کی حالت میں حکم ہے کہ احرام کی حالت میں تمہیں یہ چیزیں شکار نہیں کرنی۔ یہ تفصیل سے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے بتایا کہ حج کے دنوں میں یا عمرے کے لیے جب احرام بندہ باندھ لیتا ہے تو بعض چیزیں اس پہ جائز نہیں رہتی، اس حوالے سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے یہی ہے کہ تمہارا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے، آگے عمل کرنا تمہاری آپشن ہے، اختیار ہے، کرو یا نہ کرو، اور اللہ تمہیں جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بری چیز ہے اور پاک چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، اور جو
یعنی کل لا یستوی الخبیث بالطیب، یہ حرام اور حلال یہ برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور جو پاک چیزیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو حلال چیز ہے وہ بے شک تھوڑی ہے، حلال روزی اگر تھوڑی بھی ہے نا وہ اس حرام روزی سے جو بہت زیادہ ہے، جو کروڑوں میں اربوں میں، اس سے فار بیٹر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم مال جس کا تو اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتا رہے، وہ اس بہت زیادہ مال سے بہت بہتر ہے جس میں پڑھ کر، جس مال کی کثرت کی وجہ سے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دو۔ تو اس میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ پچھلی قومیں ایسے سوال کر کر کے اپنے انبیاء سے وہ گمراہ ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض سوال ایسے اوٹ پٹانگ سوال کیا کرتے تھے، تو آپ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ایسے فضول سوال دین کے والے سے نہ کیا کرو۔ ہاں ویسے مناسب جو سوال ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے سوال، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ گار وہ شخص ہے کہ جس نے کسی چیز کی نسبت دریافت کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ تو پھر آگے ایمان والوں کو کہا جاتا ہے جب آپ ہدایت پہ ہیں تو آپ کو کوئی یعنی گمراہ نہیں کر سکتا، اور دوسروں کی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ خود اصلاح یافتہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ خود نیک ہو گیا اور خود دین پہ چل رہا ہے، اللہ کے اطاعت پہ چل رہا ہے، اور وہ لوگوں کو برائی سے منع نہ کرے اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے۔ اس کو منع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کو ضرور نیکی کی دعوت دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی پھر کیا ہوگا، وہ برائی کے اثرات تمہارے اوپر بھی پڑیں گے۔ بلکہ وہ بنی اسرائیل کے اس عابد کا قصہ روایات میں آتا ہے جو صرف اپنی عبادت کر رہا تھا، جب اللہ کا عذاب آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا اور اللہ کر رہا ہے، واپس چلے گئے، کہا یا اللہ اس بستی میں تو ایک بندہ ہے جو ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھو۔ تو کیوں اس کو نافرمانی دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں کی اللہ کے خلاف چلنا دیکھ کے اس کو دکھ نہیں ہوتا تھا، اس کے ماتھے پہ بال نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اوروں کو بھی فکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا یہ سورہ معاہدہ کے آخری جو دو رکوع ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو قیامت کے دن کا سارا منظر بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا اور انہیں فرمایا جائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اوپر جو میں نے نعمتیں کی تھیں ان کو ذرا یاد کریں نا، کہ میں نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر آپ بچپن میں بولنے لگے، پیدا ہوتے ہی آپ کو میں نے بولنے کی توفیق دی، اور پھر میں نے تمہیں اپنی کتاب جو تورات تھی، انجیل تھی وہ سکھائی، پھر تمہارے لیے معجزے اور وہ مردوں کا زندہ کرنا اور کوڑوں کا ٹھیک کر دینا، یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مردہ زندہ اس طرح ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا پھر اسی وقت مار جاتا تھا، یہ اتنی تھا کہ وہ مردہ چلتا رہتا تھا پھر زندہ رہ کے اپنے کام، یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ مردوں کو ایسے زندہ کر لیتا ہے۔ پھر وہ جو حواریین تھے ان کے، اللہ تعالیٰ یہ احسان کا ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ ان کے دل میں بھی میں نے بات ڈالی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، ایکسیپٹ کرو، یہ اور پھر تمہارے لیے دسترخوان آسمانوں سے نازل کیا آپ کی دعا پہ۔ تو اب پھر اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے ان کو کہا تھا، یعنی اپنی ماننے والوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ بڑا خوبصورت جواب دیں گے کہ اے اللہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، آپ نے تو صرف اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کا ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے اللہ میں نے تو انہیں صرف یہی کہا تھا اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر میں تو دنیا سے جب آ گیا آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو مجھے نہیں پتہ یہ بعد میں کیا کرتے رہے ہیں، کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعد میں کیا، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ بعد میں کیا کرتے رہے ہیں، میرے حوالے سے ان کے کیا عقائد تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسیٰ آج کا دن نفع دن کن کو دے گا جو سچے ہیں،
جو سچے ہیں، جن کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو مان کے، ان کے لیے کامیابی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے۔ پھر سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، بہت یہ قرآن پاک کی لمبی صورتوں میں یہ واحد صورت ہے جو ایک دفعہ ہی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے، ایک دفعہ یہ ساری صورت نازل ہوئی، سورہ انعام۔ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ وہ پاک ہے وہ ذات، تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ وہ تمہیں ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے، تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے نا قدرت بیان کی، اور پھر آگے فرمایا کہ جب جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18، اس کے بارے میں بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 آیات بتائیں انہیں کہ یہ آیات سورۃ انعام کی 17 اور 18 نمبر آیات جو ہیں، ان کو صبح و شام جو ہے نا پڑھنا، اول آخر درود پاک پڑھ کر، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ 2 آیات، یہ ان کا مطلوب مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی تم سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی خیر دیتا ہے، کوئی کامیابی دیتا ہے، کوئی تمہیں شر نہیں دے سکتا، ناکامی نہیں دے سکتا، اور وہ اپنے بندوں پہ اس کا پورا غلبہ ہے، طاقت ہے اس کی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے جاؤ بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے مدد کے لیے، اور ان کو تو وہ اس دن کوئی بھی نہیں آ سکے گا، وہ خود مجبور ہوں گے جن کو دنیا میں بلایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے کہ جب تو دیکھے گا، یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے ریڈر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا جب تم دیکھو گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہ سارے لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ان کے عقائد تھے، تو وہ جب آگ کے سامنے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اس وقت وہ حسرت کریں گے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش ہم واپس چلے جاتے، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہ کرتے۔ پھر آگے فرمایا کاش وہ وقت تم دیکھتے، اور تم دیکھو گے کہ جب تم اللہ کے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا وہ ساری باتیں جو تم دنیا میں سنتے تھے وہ حق ہو گئی کہ نہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے آخرت جو سارے واقعات ہونے والے ہیں وہ سارے واقعات بتائے، اور پھر فرمایا کہ بڑے بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے اور لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی ہدایت کے رستے سے ہٹے اور کروڑوں لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن گئے۔ اب وہ لوگ جو اپنے قائدین کی، اپنے لیڈروں کی بات مانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اللہ رسول کا کیا حکم ہے اور ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، جی ہمارے لیڈر نے یہ کہا۔ اب وہ بھی ڈوبا اور 7 کروڑوں انسانوں کو بھی ڈبو کے لے گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت برا بوجھ ہے جو لوگ قیامت کے دن اٹھائیں گے، خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کو بھی گمراہ کیا، ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ان کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم الشان ذات ہے، وہ یہ دنیا کا جو معلوم ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جو میرے نافرمان، جب انہوں نے میرا ذکر بلا دیا، میری نافرمانیاں شروع کر دی، میں نے ان کے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے، اور جب دنیا کے دروازے اتنے کھول دیے کہ وہ اس پہ اترانے لگے، فخر کرنے لگے، تو ایک دم اللہ کا عذاب آیا اور ان کا جڑ ہی کاٹ دی گئی۔ یعنی کوئی دنیا کی قوم جب بھی نافرمانیوں کی ایک حد سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا نظام چلتا ہے، اوپر سے عذاب آتا ہے۔ وہ اپنی دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنی عیاشی کے چکر میں ہوتے ہیں، انہیں خواب و خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر یہ تکلیف آ جائے گی۔ پر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم، ایک دم ہماری پکڑ آتی ہے اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہاری سماعت لے لے اور بصارت لے لے اور تمہیں ایسے ہی تمہارے دلوں پہ مہریں لگا دے۔ اللہ اس چیز پہ قدرت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان کو بتائیں کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ میرے ذمے تو یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور اللہ رب العزت میں وہی کا اتباع کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے تھے نا ہمیں معجزے دکھائیں، ہمارے لیے یہ چیزیں لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہیں میرا کام تمہارے تک پیغام پہنچانا ہے، میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے میں تمہیں آگے کنوے کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس غرباء اور مساکین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شروع میں سارے انبیاء کے ماننے والے غرباء اور مساکین ہی ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بلال ہیں، عمار ہے، خباب ہیں، یہ قریب لوگ ہوتے تھے جنہوں نے آپ کی بات شروع میں مانی۔ تو کفار مکہ جو بڑے سردار تھے وہ کہتے تھے جناب تواڈے کول ماڑے بندے بیٹھے ہوندے نے، انہاں نوں پیچھا کرو نہ پھر اسی تواڈے کو بواندے، ساڈی جڑی ہے نا بڑی بستی ہوندی ہے ماتنا جا کے بویے، انہاں نوں پیچھا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے، کیونکہ آپ کو تو ہرس تھی کہ یہ کیسے ایمان پہ آ جائیں، کیسے ہدایت پہ آ جائیں۔ تو آپ نے ان کا جی پہلے لکھو ساڈے نال لکھ کے گل کرو، تو وہ ورقہ بھی منگوا لیا کہ ٹھیک ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو لے کے آئے۔ تو جب یہ وہ لے کے آئے اور یہ لکھنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کی محبت میں، آپ کی باتیں سننے کے شوق میں، اللہ کا کلام سننے کے شوق میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں۔ یہ جو ہے نا یہ آپ کے اندر، ان کے اندر طلب ہے اور یہ خواہش رکھتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ان کی مرضی ہے، آپ اپنے جو طلب والے لوگ ہیں ان کو میرے سے اپنے سے دور نہ کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ علم کی جو غیب کے علم کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو لا یعلمھا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، جو کوئی خشکی اور تری میں ہو رہا ہے، جو ایون ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں گرتا۔ تو اتنے بڑے واقعات جو ہوتے ہیں انسانی زندگیوں میں، جو ملکوں میں، جو شہروں میں، وہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ابھی کہتے ہیں جی ایک کنسپائریسی تھیوریز چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں، جو بھی ہے اللہ کے امر کے بغیر تھیوریاں بھی چل نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ تھیوریاں بھی اپلیکیبل ہو جاتی ہیں، جب نہیں چاہتا تو وہ تھیوریاں بھی آگے نہیں چل سکتی۔ اور فرمایا کہ موت تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ جو ہی وہ وقت اینڈ ہوتا ہے فرشتے بھی پیچھے آ جاتے ہیں، یعنی ان کو حفاظت کا حکم جب ان کی ڈیوٹی کو ہے، جس طرح یہ گارڈ کی ڈیوٹی ہے، ایک خاص وقت تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں جب ان کا ٹائم ہوتا ہے، اوور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، جب وہ فرشتے مقرر ان کا وہ موت کا وقت آ جاتا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے نکالتے ہیں۔ ہاں جب تم مصیبتیں میں پڑتے ہو، پکارتے ہو اللہ کو کہ اللہ ایک باری کاٹ سانو پھر اسی تیری مننا دے، لیکن جب تم دوبارہ اس مصیبت سے نکل آتے ہو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھیج دے، نیچے سے بھیج دے، یعنی آسمانی آفتے ہیں، زمینی آفتے ہیں، یا تمہیں آپس میں لڑا دے، یعنی یہ جتنے اوپر نیچے سے عذاب آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ قادر مطلق ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کرے، کسی اور وجہ سے ہلاک کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ آج یہ کرونا کا مسئلہ آیا ہوا ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا پریشان ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں تمہارے اوپر ایسے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی عذاب کو بھیج سکتا ہے، کسی شکل میں بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ اب یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں بھی 2-4 مہینے تصور کر سکتا تھا؟ کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ نہیں تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی ہو کہ فلائٹس بند ہو جائیں گی اور شہر بند ہو جائیں گے، ملک بند ہو جائیں گے اور عبادت گاہیں بند ہو جائیں گی اور گویا ساری دنیا ہی بند ہو جائے گی۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں تمہاری کسی سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہوں۔ جب میرا عمل آتا ہے پھر ہر چیز تلپٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر کہ اے میرے حبیب، اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں
میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتا. مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ میں اس ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات کو پکاروں جو نہ مجھے نفع دے سکتی ہے نہ مجھے نقصان دے سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے کہ انسان اللہ کو ہی پکارے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہمیں کہ ہم نے ابراہیم کو کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں. اور پھر ایک قصہ سنایا کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا کہا یہ خدا ہے. جب وہ غروب ہو گئے کہا نہیں ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے، میں ڈوبنے والوں کو اپنا پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند نکل آیا اس کی روشنی ستاروں سے زیادہ، کہا یہ خدا ہے. کہا نہیں یہ رب ہے. کہا نہیں. جب وہ بھی غائب ہو گیا، سورج نکل آیا، ہر چیز ہی غائب، ستارے بھی غائب، چاند بھی غائب. اب سورج حکمرانی کر رہا ہے تو کہا فرمایا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. تو جب فلم آفلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں میں ان کو بھی سب کو چھوڑتا ہوں، میں ساری کائنات سے اپنا منہ موڑ کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر اس چیز سے رخ پھیرتا ہوں اور اپنا رخ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف کرتا ہوں. یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی، یہ نماز کی جو ہے نا نیت باندھنے سے پہلے، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، یہ روایات میں آتا ہے. بلکہ بعض جو امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے نزدیک تو یہ واجب ہے. بہرحال یہ نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ روایات میں آتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور پھر فرمایا کہ ایک قصہ بڑا خوبصورت صحابی کا قصہ آتا ہے. وہ آئے بڑے لمبے سفر کے بعد، کسی دور دراز علاقے سے سفر کرتے ہوئے کئی دنوں کا، اور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے، اور جب آئے ہیں کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، تو پھر واپس جا رہے تھے، لیکن اپنی بھوک کا اور پیاس کا اللہ کے رسول سے ذکر نہیں کیا. یعنی اتنا صبر اور اتنا کہ اب میں مسلمان ہوں کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، نہیں. اسی طرح واپس جا رہے ہیں تو اونٹ کو ٹھوکر لگی، نیچے گرے اور مار گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گئے اور دیکھا، اور اس پہ بڑا رش کیا کہ دیکھ کیسے ایمان لے کے آیا. اور اسی وقت اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں اس کے لیے کھانے کے دسترخوان جو ہے نا وہ لے کے آ رہی ہیں. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا. وہی لوگ ہم امن میں آ گئے، وہی لوگ ہدایت پہ آ گئے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اکٹھے ذکر کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، اور الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر کر کے فرمایا اور کہ وہ اور ان کی آگے جو اتنی اولاد تھی وہ یہ ان کو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہوئی تھی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. اور پھر آگے فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے. یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے جو کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے. قرآن پاک میں بار بار جو ہے نا اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کتنی عظیم الشان ان کا سٹیٹس ہے، لیکن اگر فرمایا کہ یہ بھی شرک کی طرف آ جاتے تو ان کے بھی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اعمال ضائع کر دیتے. پھر اللہ رب العزت نے موت کے وقت کا منظر کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ظالموں پہ موت آئے گی، اللہ کے نافرمانوں پہ موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اذ الظالمون ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کہ فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے، ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کو مار رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نافرمان بندے کی جب روح نکلے گی، اب وہ یہاں سے شروع ہوگی پاؤں کے ناخنوں سے، اور اسے یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد روک دیا جائے گا اور اس کو مارا پٹائی کی جائے گی. اتنی پٹائی کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یعنی اتنی اس کی پٹائی کریں گے کہ وہ اللہ بھی خوش ہو جائے ان سے کہ میرے مجرم کو مارے ہیں. تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے موت کے وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے.
اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب ظلم ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کا مال غبن یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور بھی بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن ایک ظلم جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے، یعنی اس بندے کا فعل ظالموں کا فعل کہا جا رہا ہے۔ کس کا؟ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں جاتا، اب وہ بھی ظالم میں ظالمین میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا ہے اس چیز سے اور ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اپنی قدرت سے پہلے ایک آیت بتائی ہم سب کو کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم جس طرح دنیا میں اکیلے اکیلے اب گئے تھے نا، ایسی قیامت کے دن ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اکیلا ہوتا ہے، اور قیامت میں بھی اکیلا آئے گا، کوئی اس کی ساتھ طاقت نہیں ہوگی، اس کی قوت نہیں ہوگی، اس کا سٹیٹس نہیں ہوگا، وہ ایک تنے ایون کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی جس کے لیے وہ جو سورہ کاف کے اینڈ میں آتا ہے کہ وہ جو ساری چیزیں کوشش کرتا رہا، جن کے لیے وہ ساری ادھر ہی پڑی رہ جائیں گی، اور وہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہاں پہ اس کے اعمال کام آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بیج کو پھاڑتی ہے، گٹھلی کو پھاڑتی ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ ذات ہی ہے جو ستاروں کا نظام چلا رہی ہے، جو دن اور رات کو لے کے آتی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات ہے جو بارشیں نازل کرتی ہے تمہارے لیے، پھل سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور یہ انار اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے پیدا کرتی ہے۔ تم کیسے لوگ ہیں کہ اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگتے ہو؟ وہ تو ذات آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، یہی تمہارا رب ہے، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی عبادت کر لو۔ اور پھر فرمایا وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے پر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت اپنی قدرتیں بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، میرے آگے جھکو، جب میں ہی ہر چیز کا خالق ہوں، مالک ہوں۔ اور پھر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے جھوٹے جو خدا ہیں ان کو بھی برا مت کہو، کہیں وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑی حکمت سے، بصیرت کے ساتھ، اچھے انداز سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح اس سے بات کریں کہ وہ آپ کے اللہ کو، آپ کے خدا کو، آپ کے جو اللہ کے فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں ان کے بارے میں ایسے فضول باتیں شروع کر دیں۔ یعنی بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اللہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی بندوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نہ عمل کرو جس کی وجہ سے وہ لوگ تمہارے جو خالق مالک اللہ ہے اس کے خلاف ہی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔